نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ و سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال، کاروبار، ملازمت اور جاب میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے احباب، بہنوں اور بھائیوں نے ہمارے ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں لکھا ہے کہ ہمارے دل میں بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں، ہماری حاجتیں ہوتی ہیں، ہماری طرح طرح کی مرادیں ہوتی ہیں، ہم ان کے لیے وظائف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بسا اوقات وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کوئی عمل اور وظیفہ بتائیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو جمعۃ المبارکہ یعنی جمعہ والے دن کسی بھی نماز کے بعد سب سے بہتر یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے یہ عمل اور وظیفہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جمعے والے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ عصر کے بعد ہے۔ ویسے کسی بھی وقت جمعے والے دن تمام گھڑیوں میں، ساعات میں ایک ٹائم ہے جو قبولیت کا ہے، لیکن جمعے والے دن اکثر بزرگان دین اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز کے بعد قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ عصر کی نماز آپ ادا کریں اور اسی مصلی کے اوپر بیٹھ کر یہ عمل اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، عمل سے پہلے میری آپ سے دو گزارشیں ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ہیپی لائف سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کے آخر میں دعا کی جاتی ہے، عمومی دعا اور خصوصی دعا کی جاتی ہے، اس میں لازمی شرکت کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور ہماری ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں اپنے یا اپنے کسی بھی پیارے کے لیے جو بیمار ہو، جس مشکل، مصیبت، تکلیف میں ہو، اس کے لیے اگر آپ نے دعا کی درخواست کرنی ہو تو اس کا نام لکھ کر یا اپنا نام لکھ کر دعا کی ضرور گزارش کریں، تاکہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ایسے ہی ہماری آپ سے گزارش ہے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک آدمی جب دوسرے کے لیے دعا کرتے ہے، غائب کے لیے جب دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دونوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آپ کی جو بھی جائز اور نیک تمنا ہو، یاد رکھیں جتنے وظائف اور عملیات ہم بتاتے ہیں وہ جائز امور کے لیے ہیں، ناجائز امور کے لیے نہ ہم اجازت دیتے ہیں، اور نہ ناجائز امور کے لیے کوئی عمل اور وظیفہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی ناجائز کام کے لیے کوئی عمل اور وظیفہ شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس بندے پر پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کے لیے جب گڑھا کھودیں گے تو مشہور ہے کہ جب جو بندہ کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو سب سے پہلے ٹھوکر لگ کر وہ خود ہی اس میں گرتا ہے۔ تو ایسا کام ہرگز نہ کریں، ایسا ہرگز نہ سوچیں، اور ایسا ہرگز کبھی ارادہ بھی نہ کریں۔ تو آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا ہو اس کو سامنے رکھ کر، اس کو حاضر کر کے آپ جمعے والے دن یہ عمل شروع کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد بہتر یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ مرد حضرات جو ہیں عصر کی نماز جماعت سے پڑھیں، جب دعا ہو جائے اس کے بعد کریں، اور فیمیل اور خواتین جو ہیں وہ گھر پہ کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی وہ خواتین جو اپنی مخصوص ایام میں ہیں یا پیریڈز میں ہیں اور وہ اسی جمعے کو یا اگلے جمعے والے دن کرنا چاہتی ہیں تو وہ جمعے والے دن یہ عمل کر سکتی ہیں، اگرچہ وہ پیریڈ میں ہوں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی کوئی آیات نہیں ہیں۔ اگرچہ اس میں قرآن مجید اور نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن مختصراً کوئی عمل اور وظیفہ جو ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، عمل یہ ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارکہ بعد نماز عصر، ویسے کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے عصر کے وقت کرنا ہے
ویسے کوئی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے آپ نے، چونکہ جب عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو مغرب تک آپ پھر نفل نہیں پڑھنے کی اجازت ہوتی، تو عصر کی نماز سے پہلے آپ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت اور صلاۃ توبہ کے ادا کریں، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، اور عصر کی نماز کے بعد جب مولانا صاحب دعا کروا دیں مسجد میں اور گھر میں، اپنے مختصر جو عملیات اور وظائف ہوتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، کچھ جو بھی ہے، اس سے جب فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ نے کوئی بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ایسے ہی درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 41 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور جب 313 مرتبہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ 41 مرتبہ 41 ٹائم درود شریف کوئی بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی نیک جائز تمنا ہو، چاہے اولاد کی نیت ہو، چاہے حج عمرے کی نیت اور تمنا ہو، چاہے رقم اور پیسوں کی ہو، چاہے رشتے کی ہو، چاہے کئی حاجات ہوتی ہیں، کئی مرادیں ہوتی ہیں انسان کے دل میں، تو جو بھی نیک جائز تمنا ہو اس کو سامنے رکھ کر یہ عمل اور وظیفہ کریں، اور اللہ سے مانگیں، مانگنے والے بنیں، اللہ سے مانگیں، اور نماز پڑھ کر، نوافل پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ کی قسم، دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ بچے کو ماں اس وقت تک دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ بھوکا ہو کر چیختا نہیں، روتا نہیں۔ آپ اپنے رب سے رو رو کر مانگیں، اپنے رب سے لو لگا لیں، اپنے رب سے راز اور نیاز کے ایک خاص تعلق قائم کر کے اپنے رب سے مانگیں، بخدا اللہ اتنا عطا کرتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ میرے و آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے رب سے مانگیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، مختصراً پھر میں دہرا دیتا ہوں، عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے ادا کریں جمعے والے دن، اور عصر کی نماز کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر 41 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد دوبارہ 41 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے نیک جائز تمنا کے لیے دعا کریں۔ اللہ کی ذات، آپ 3 جمعے یہ کام کریں، یہ یاد رکھیں کہ یہ عمل صرف اور صرف جمعے والے دن کرنا ہے، آپ کو چوتھے جمعے والے دن کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔